بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیڑھی بھرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور سیڑھی لنٹر کے ساتھ بھرنا بہتر ہے یا لنٹر سے پہلے سیڑھی تیار کر لینی چاہیے؟ میں ہوں طارق عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل TACS۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سیڑھی لنٹر والے دن اگر ہم بھرائی کرتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سیڑھی کی بھرائی جو ہے اینٹ کے ساتھ یا بلاک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جلدی کی وجہ سے جو ہم سیڑھی کی بھرائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لائن ہماری خراب ہو جاتی ہے، سیڑھی کے اندر پیمائش کے اندر فرق آ جاتا ہے، جو اس کا ہم نے ٹاپ بنایا ہوتا ہے یا جو اس کی ریزر کی اونچائی ہوتی ہے اس کے اندر کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ جب پھر ہم ماربل لگاتے ہیں تو سیڑھی کو ری سائز کرنا پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر دوبارہ جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے اور ماربل اچھے طریقے کے ساتھ فکس نہیں ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے جب بھی آپ لنٹر ڈال رہے ہوتے ہیں، لنٹر سے پہلے آپ سیڑھی کو ہے وہ بنا لیں، جہاں تک آپ کی لینڈنگ ہے، جہاں تک آپ کی چوکی آپ نے بنانی ہے، وہاں تک آپ سیڑھی لنٹر سے 1 یا 2 دن پہلے اس کی بھرائی کر لیں، اور چوکی سے اوپر جو آپ کے سٹیپ بنتے ہیں، 5 ہیں 6 ہیں جو بھی ہے، وہ آپ لنٹر کے ساتھ ان کی بھرائی کر لیں تو سیڑھی کا جوائنٹ بھی اچھا بن جائے گا، اور آپ کی سیڑھی جو ہے وہ بہترین طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ تیار ہو جائے گی۔ سیڑھی کی چوڑائی جو ہے وہ 3.5 فٹ ہونی چاہیے کم از کم، جو ہے سٹینڈرڈ سائز جو ہے وہ 3.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ 3.5 فٹ آپ نے چوڑائی رکھنی ہے، اور جب آپ شٹرنگ لگا رہے ہوتے ہیں، شٹرنگ سے پہلے آپ نے مارکنگ کر لینی ہے۔ مارکنگ اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی سٹیپ کی مارکنگ بھی کر لینی ہے، اور جو شٹرنگ آپ نے لگانی ہے وہ بھی مارکنگ آپ نے کر لینی ہے۔ پھر جہاں پہ آپ چوکی بنا رہے ہیں، چوکی بنا والی جگہ پہ آپ نے کٹنگ کر لینی ہے، اینٹ ہے یا بلاک ہے اس کے اندر آپ نے جگہ بنا لینی ہے جس کے اوپر آپ کا کنکریٹ اور سٹیل اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اوپر فکس ہو جائے۔ جب آپ کی شٹرنگ ہو جاتی ہے، کٹنگ ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کے اوپر جو ہے سریا باندھنا ہے۔ سریا جو ہے آپ نے کم از کم 6 باریں استعمال کرنی ہے، جو مین باریں ہیں 6 باریں آپ نے استعمال کرنی ہے، اور جو چھوٹی باریں ہوتی ہیں، جو آپ کی جتنی سیڑھی کی چوڑائی ہے وہ باریں آپ نے 10 انچ کے اوپر جو ہے باندھ لینی ہے۔ سریے کے نیچے آپ نے کورنگ کے لیے جو ہے تھوڑا سا گیپ دینا ہے، بالکل جو سریا جو ہے وہ جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پھر ہر سٹیپ کے اوپر آپ نے جالے کو جو ہے بجری کو اور جالے کو جو ہے تھوڑی سی حرکت دینی ہے، تاکہ نیچے جو ہے بجری کی کورنگ اچھے طریقے کے ساتھ ہو جائے۔ سیڑھی جب آپ بھر رہے ہوتے ہیں تو سیڑھی بھرتے ہوئے آپ نے نیچے جو آپ سٹیپ بناتے ہیں، پہلے نیچے ریت پھینکنی ہے، اس کے اوپر آپ اینٹ لگا رہے ہیں یا بلاک لگا رہے ہیں، اس کی پیمائش کر کے اچھے طریقے کے ساتھ بالکل لائن کے ساتھ سیدھا کر کے پھر آپ نے وہ سٹیپ بنانا ہے۔ سٹیپ بھرتے ہوئے آپ نے جب آپ سٹیپ سارے آپ کے بھر جاتے ہیں، سب سیڑھی جو تیار ہو جاتی ہے، جب پھر آپ نے اس کو اسی دن جو ہے سیڑھی کو کھول لینا ہے، اور آپ کی جو فرق وغیرہ جو ہے اس کو آپ نے پھر دوبارہ صحیح کر لینا ہے، کیونکہ تازہ سیڑھی آپ کی بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر اگر آپ کا ریزر خراب ہو رہا ہے یا ٹاپ کے اندر فرق ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اسی دن فنشنگ اچھی کر لیں، تو آپ کی سیڑھی اچھے طریقے کے ساتھ بھرائی ہو جائے گی، اور اچھی سیڑھی جو ہے آپ کی بنے گی۔ جب آپ اس کے اوپر ماربل وغیرہ لگائیں گے تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ کی سیڑھی تیار ہو جائے، آپ نے اس کو کھول لینا ہے، کھول کے جو ہے نا اس کو صفائی کر لینی ہے۔ ریزر کی اونچائی جگہ کی مناسبت کے حساب سے آپ نے رکھنی ہے، کہ آپ نے سیڑھی کی اونچائی کتنی رکھنی ہے، اور جو اس کا سٹیپ ہے، سٹیپ آپ نے 10 انچ کا رکھنا ہے، 10 انچ کا سٹیپ رکھنا ہے، اور جو آپ کا بیڈ ہے اس کی موٹائی 4 انچ ہونی چاہیے، کم از کم 4 انچ موٹا جو ہے آپ کا بیڈ آنا چاہیے۔ اس حساب سے اگر آپ سیڑھی بھریں گے تو آپ کی سیڑھی اچھی بنے گی۔ جب اس کے اوپر آپ ماربل وغیرہ لگائیں گے تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نے سیڑھی آرام کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اس کی فنشنگ اچھی بنی ہوئی ہے۔ لنٹر والے دن اگر آپ سیڑھی کی بھرائی کریں گے تو آپ کی سیڑھی اچھی بالکل نہیں بنے گی، یعنی جب آپ کنکریٹ ڈال رہے ہیں تو اس کے اندر جو ریشو آپ نے استعمال کرنی ہے، جو لنٹر بھرائی کی ریشو ہوتی ہے، اس حساب سے آپ نے سیمنٹ کا استعمال کرنا ہے، اور زیادہ نرم مسالے کے ساتھ آپ نے بھرائی نہیں کرنی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔